بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ سے دین کا علم سیکھا اور اپنی زندگی کو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر معمور کر کے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پھیلانے کا عزم کیا۔ صحابہ کرام کی کیا حیثیت تھی، کیا اہمیت ہے، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے، اور دنیا کی تاریخ نے اس قوم کا لازوال اور بے مثل جو نمونہ دیکھا، اس پر غامدی صاحب کی کیا رائے ہے، اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب کے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کا۔ ہم سب دنیا میں بڑے بڑے رہنما آئے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کے فکر سے، فلسفے سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی ایک منفرد شخصیت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کا زاویہ نظر ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کے عرب میں آئے، ظاہری بات ہے وہ پیغام وہاں پر ایک اجنبی پیغام تھا، نیا پیغام تھا، شرک کے خلاف آپ بات کر رہے تھے، اور وہ سب لوگ شرک کو اپنائے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو مان کر آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا اس قدر اعتماد ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر مجھے اور میرے اصحاب کو دیکھو اس کو دین سمجھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی اس جماعت کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات کس بنیاد پہ کی تھی؟ یہ اعتماد صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں ہے، قرآن مجید کا بھی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس جماعت پر عائد کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک زمانے میں بنی اسرائیل کا انتخاب کیا تھا، وہ مصر میں آباد تھے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، ان کی طرف سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی، ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ اب دنیا کو دین کی دعوت پہنچائیں گے، اس کے لیے ہجرت کریں گے، قومی حیثیت سے فلسطین میں اپنی ایک حکومت قائم کریں گے، اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنا کے دنیا کی حکومتوں کو، دنیا کی قوموں کو دعوت دیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے دونوں حیثیتوں سے کیا۔ اس حیثیت سے بھی کہ ہم یہاں موجود ہیں، جس کا جی چاہے وہ آئے، آ کر اللہ کے دین کو سمجھے، پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب ہو، اللہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے نور اور روشنی حاصل کرے، اور اس پہلو سے بھی کہ وہاں سے پھر بہت سے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا کی باقی قوموں تک خود جا کے یہ پیغام پہنچائے۔ گرد و پیش کے علاقوں میں بھی یہ ذمہ داری انجام دی گئی، اور تورات سے اسی طریقے سے بعض دوسری کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جوج ماجوج کے علاقوں تک بھی پیغام پہنچانے کی صحیح کی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد بنی اسماعیل میں سے ہے۔ انصار جنہوں نے مدینے میں مدد کی ہے وہ بھی اسی درجے کے ہیں، ان کی حیثیت گویا ان کے توابع کی ہے۔ اسی حیثیت سے قرآن مجید ان کو پیش کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ہم نے نبوت ختم کر دی ہے۔ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد قیامت تک دنیا میں کسی جگہ، کسی دور میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ جماعت ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، جس کو اب یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے لیے 2-3 مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ ان کے اس منصب یا ان کی اس ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری ان کو بھی اسی طرح ملی ہے جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو ملی تھی۔ اس میں دیکھیے کیا تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب اسی اصول پر کیا ہے جو ہم نے ابراہیم کے انتخاب کے موقع پر واضح کر دیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، تم بھی ابراہیمی کی اولاد ہو، ہم نے قومی حیثیت سے تمہارا انتخاب کیا ہے، اور یہ اسی طرح کا انتخاب ہے جیسا ہم فرد کی حیثیت سے پیغمبروں کا کرتے رہے۔
انتخاب کے پہلو سے ظاہر ہے کہ یہ بڑا خصوصی بیان ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے اس پیغمبر کی بعثت تمہاری طرف کی ہے، اب ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ کا پیغمبر تم پر دین کی گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی تم پر قائم ہو چکی ہے، اب ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ دنیا کی باقی قوموں کے سامنے تم اس دین کی شہادت دو گے۔ دین کی شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت پر یہ اعتماد کیا جا رہا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ان کو دی ہے اس کو بھی دنیا تک پہنچانا اب ان کا کام ہے، جو سنت قائم کی ہے اس کو بھی دنیا تک پہنچانا اب ان کا کام ہے، اور جو انذار کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی تھی اس ذمہ داری کو بھی آگے دنیا میں قائم رکھنا اب ان کا کام ہے۔ اسی طریقے سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس میں بھی جانشین قرار پائے، اس کو ہم ذرا آگے چل کے بیان کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت کا منصب یہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے بعد دوسرا سب سے بڑا منصب ہے۔ صحابہ کرام اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں، یہ میرا یا آپ کا کوئی تاثر نہیں ہے، اس کو خود قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ چیز کسی روایت پر مبنی نہیں ہے، یہ کسی تاریخی بیان پر مبنی نہیں ہے، یہ واقعات کی تحلیل کر کے نکالا گیا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا صریح بیان ہے۔ اس کو ایک دوسری جگہ سورہ حج میں اور زیادہ واضح کیا ہے، اس میں صحابہ کرام کو خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم نے تمہیں دی ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اب اس معاملے میں جد و جہد کا حق ادا کرنا ہے۔ خیر ہے کہ یہ جب تک اعتماد نہ ہو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تم اٹھو اور اٹھ کر اس جد و جہد کا حق ادا کرو، تمہاری اصل سرگرمی، تمہاری زندگی کا اصلی مقصد یہی ہونا چاہیے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ آگے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس میں اب کوئی تنگی ہم نے نہیں رکھی تمہارے لیے، یعنی وہ بالکل فطرت پر مبنی دین ہے۔ اس سے پہلے جو اسر و اغلال پرانی قوموں کے فقہا نے پیدا کر دیے تو سب ہم نے اتار دیے، اور دین اور شریعت کے معاملے میں تمہیں بالکل اس جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں اب نہ اس میں دائیں کی کوئی چیز ہے نہ بائیں کی چیز ہے، وہ ٹھیک اعتدال کی جگہ ہے، یہ وہاں بیان کیا۔ جس طرح پہلے یہ فرمایا تھا کہ تم امت وسط ہو، تو یہاں یہ بتایا کہ تم اللہ کے پیغمبر کی شہادت کے بعد اب اللہ کے پیغمبر کے اور دنیا کی سب قوموں کے درمیان میں کھڑے کر دیے گئے ہو۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ کے اور پیغمبر کے درمیان جبریل امین واسطہ ہیں، جی، اسی طرح رسول اللہ کے اور دنیا کی سب قوموں کے درمیان اب تم واسطہ ہو۔ اچھا۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے یہ ملت ابیکم ابراہیم ہے، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کی روایت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا لایا ہوا دین ہے جس کی تجدید کر دی گئی ہے، جس کو بالکل درست سطح پہ قائم کر دیا گیا ہے، ملت حنیفیہ ہے جس کے علمبردار بن کر اب دنیا میں تم نکلو گے اور جا کر یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ اور پھر اس کے آخر میں وہی بات دہرائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تم پر حجت تمام کی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ وہاں پر بھی واضح کیا۔ پھر مثبت طور پر یہ فرمایا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ بہترین جماعت کا سرٹیفکیٹ یہ میں نے یا آپ نے نہیں دیا، یہ اس ذات نے دیا ہے جس کی طرف سے ہر شخص ترستا ہے کہ وہ یہ سنے کہ تم بہترین انسان۔ اللہ اکبر۔ یعنی مبالغے کا صیغہ ہے نا، یہ تقابل میں گویا افضلیت کا بیان ہے۔ کنتم خیر امت، دنیا میں اٹھتی رہی ہیں قومیں، دنیا میں جماعتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، تم بہترین جماعت ہو۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ تم بہترین جماعت کیوں ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی جس طرح میں پیغمبر لوگوں کی طرف بھیجتا ہوں،
میں نے ایسے ہی تمہیں دنیا کی قوموں کے لیے نکالا ہے. اچھا. یعنی ہمارے ہاں تعبیر اختیار کی جاتی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلو. یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے نکالا ہے تمہیں. یعنی کسی نے مسجد میں بیٹھ کے 4 آدمیوں کا وفد نہیں بنایا، ذات باری کا وفد ہو تم. میرا پیغام لے کر اب تمہیں دنیا میں جانا ہے. اور یہ بتایا کہ یہ انتخاب میرٹ پر ہوا ہے. اس میرٹ کو بھی بیان کیا ہے. یعنی تم کون سا گروہ ہو، کیوں خیر امت قرار پا گئے ہو، کیوں یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے. تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ تم وہ ہو کہ جو معروف کی تلقین کرتے ہو اور جو برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہو، اور وہ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. تو اللہ پر سچا ایمان، برائی سے خود بچنا اور دوسروں کو تلقین کرنا، بلائی کو خود اختیار کرنا اور دوسروں کو بتانا. اس کے بعد وہ کیا چیز باقی رہ جاتی ہے جو کسی جماعت کے اوصاف کے باب میں دینی لحاظ سے بیان کی جا سکتی ہے، اخلاقی لحاظ سے بیان کی جا سکتی ہے. یعنی اس سے آگے کیا اوصاف ہے جو دنیا کی کسی جماعت کے بارے میں بھی میں یا آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے اور دنیا کی سب قوموں کے درمیان تم وہ گروہ ہو جو اللہ کا انتخاب ہے. تم ملت ابراہیم کی تجدید کے لیے اٹھے ہو. یہ میرا پیغام اور میری دعوت ہے، تم اس کو لے کر جاؤ گے، دنیا کی سب قوموں تک پہنچاؤ گے. یہ ایک پہلو ہے. یعنی منصب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ان کے سپرد کیا چیز کی گئی ہے. جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیا، سنت کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے اذن پر اور اللہ کے حکم پر یہ دونوں چیزیں صحابہ کے سپرد کر دی گئی. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے گویا نبوت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، اس لیے کہ اس منصب کا تعلق ظاہر ہے کہ اللہ کے منتخب افراد سے ہے، لیکن ایک منتخب قوم کے لیے ایک دوسری تعبیر اختیار کی گئی ہے. لوگوں نے کبھی اس تعبیر پر غور نہیں کیا. یعنی نبیوں کے معاملے میں جس طرح سے نبوت ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے معاملے میں شہادت، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے معاملے میں شہادت ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے رسولوں سے، اللہ کے نبیوں سے خدا کا دین وصول کر لیا ہے. یہ اس دین کے گواہ بن گئے ہیں. انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کو دیکھا ہے. جس طرح پیغمبروں کو بعض غیر معمولی مشاہدات کرائے جاتے ہیں کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ صحیح بات کی گواہی دے سکیں، حق کی گواہی دے سکیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. پیغمبر کو براہ راست دیکھا ہے، پیغمبر پر خدا کی عنایات دیکھی ہیں، پیغمبر کے ساتھ خدا کی نصرت دیکھی ہے، پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور دیکھا ہے، پیغمبر کو اپنی بات کہتے ہوئے اور پھر جو کچھ کہا اس سب کچھ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس وجہ سے اب یہ پوری دنیا کے لیے اس واقعے کے گواہ ہیں، اس حقیقت کے گواہ ہیں. تو پیغام بھی ان کے پاس ہے اور ان واقعات کی گواہی بھی ان کے پاس ہے. یہ اس گواہی کے ساتھ اب دنیا میں نکلیں گے اور یہ پیغام پہنچائیں گے. یہ ان کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ رسول بھی ہیں، اور رسول کی حیثیت سے آپ کو خدا کی دینونت برپا کرنی ہے. دینونت یعنی جزا و سزا. وہ جزا و سزا جو قیامت میں سب انسانوں کے لیے برپا ہوگی، وہ ایک خاص علاقے میں آپ کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دی جائے گی. وہ دینونت، وہ جزا و سزا ہے جس کی رسالت مآب نے آتے ہی خبر دی. قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، اور ہر رسول کے بارے میں ہمارا قانون یہ ہے کہ اذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. جب رسول آ جاتا ہے تو قوموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اسی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، اور جب آپ اسی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں تو جو دینونت آپ کے ذریعے سے برپا ہوگی، یہ قرآن نے بتایا کہ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے، جو پیغام پہنچایا ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی اور سیدنا موسیٰ کی دعوت پوری قوم نے قبول کر لی.
سیدنا یونس نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، بادشاہ سمیت پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو اس میں سے کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ منکر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جس طریقے سے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا کی بادشاہی ان کو دینے کا فیصلہ کر رہا ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اسی طریقے سے جو منکرین ہوں گے ان پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جائے گا، اللہ کا عقاب نمودار ہوگا، ان کو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی، اور اس طرح وہ دنیا والوں کے لیے اللہ کی جزا و سزا کے ظہور کا نمونہ بن جائے گی۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ بھی ایک کام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کام میں اگر منکرین بڑی تعداد میں ہیں یا بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا نفاذ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ تم ایک بڑی تعداد میں ایمان لے آئے ہو، یعنی رسالت مآب کے صحابہ، اس وجہ سے یعذبہم اللہ بایدیکم، اب میں وہ سزا تمہارے ہاتھ سے دوں گا۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے لیے برپا ہو گیا ہے، یعنی جو مخاطبین ہیں یا منکرین ہیں وہ ان کے اعزاء ہیں، وہ ان کے اقربا ہیں، وہ ان کی قوم کے لوگ ہیں، وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ ان کے اپنے ہیں، ان میں سے کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، اس تعلق کے ساتھ ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اب پیغمبر کا ساتھ دو گے، اور پیغمبر کا ساتھ ہی نہیں دو گے بلکہ میرے اس حکم کو نافذ بھی کرو گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ اس میں بھی 100% پورے اترے، یعنی کوئی آدمی اور 1000 باتیں کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے پورے نہیں اترے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر، جیسے قرآن بیان کرتا ہے، دعوت برپا کی، یعنی جو آپ نے ذمہ داری دی وہ مکے میں بھی انجام دی۔ اس میں ہجرت کا موقع پیدا ہو گیا، بڑے برے حالات ہوئے، صبر بھی کیا، اور حبشہ جیسے علاقوں کی طرف اپنا گھر بات چھوڑ کر نکلے بھی ان میں سے بعض لوگ، ان مراحل سے بھی وہ گزرے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دیں اور آپ یثرب میں، جو ایک دور دراز بستی ہے، یہ آج کے زمانے میں آسان لگتا ہے، وہاں آپ منتقل ہو جائیں۔ نہ کوئی گھر، نہ کوئی پہلے سے تیار شدہ چیزیں، نہ کوئی اس زمانے میں اس طرح کے اسباب جیسے اب آپ کو میسر آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا بستر اٹھایا اور آپ نکل کھڑے ہوئے، کچھ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہے کہ کیا بندوبست کیا رسالت مآب، یعنی کیا وہاں پر کوئی گھر بنا دیے گئے تھے، کوئی کالونیاں آباد ہو گئی تھی، کوئی پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ انصار کو یہ کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایک کو بھائی بنا لو، تو جتنے کھپ سکتے تھے کھپ گئے۔ اس کے بعد مسجد کے ایک چبوترے پر وہ مہاجرین پڑے رہے، اور ان کی تعداد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مختلف وقتوں میں، یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ سب لوگ آئے ہیں تو ایک ہی جگہ رہے، وہ جیسے جیسے اپنے لیے کوئی راستہ ہموار کرتے جاتے تھے، کوئی ایک مہاجر کیمپ کے طریقے پر صفہ پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا، تو چلتے رہتے۔ تو بتایا جاتا ہے کوئی 400 کے قریب لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً وہاں گئے، اور جو ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ 60-70 تک پہنچتی ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا احصروا فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں یہ محصور ہو گئے، یعنی اس طرح وہ نکلے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بأنہم ظلموا، ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، اخرجوا من دیارہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان سارے مراحل سے گزرے، بدر و حنین سے گزرے، خیبر انہوں نے فتح کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کے مکے کی طرف مارچ کیا، جس میں گویا وہ قدسیوں کی جماعت قرار پائے، گویا جو پہلی کتابوں کی پیشین گوئی تھی اس کا مصداق بن کر سامنے آ گئے۔ اور خود قرآن مجید نے ان کا ذکر کس طریقے سے کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اس دوسرے پہلو میں ان کی تحسین ہے، یعنی دعوت میں دین کے پہلو سے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے استحکام کے پہلو سے وہ باتیں ہیں، یعنی تم خیر امت ہو، وہ ان کی سیرت کا بیان ہے، ان کے کردار کا بیان ہے، بحیثیت مجموعی وہ کیسی جماعت تھی اس کا بیان ہے، اور ان کی ذمہ داری شہادت کی ذمہ داری ہے، ان کا انتخاب بیان کیا ہے۔ یہ دعوت ہے یا دین کو دوسروں تک پہنچانے کے پہلو سے ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے ظہور دینونت کا، عدالت کے ظہور کا پہلو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ اور جاریہ بنایا ہے، اور اس میں بھی وہ کس سطح کے ہوئے
یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مقابل میں جو منکرین ہیں ان کے لیے یہ گویا لوہے کا چنا ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی پہلو سے بھی ان کو رام کر سکیں، اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ ایک طرف یہ جد و جہد ہے، یہ ان کی صحیح ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے کچھ، مہاجرت کی زندگی، لیکن تم دیکھتے ہو کہ خدا کے فضل کی تلاش بھی کر رہے ہیں، اور ان کی پیشانیاں بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ان کے ماتھے پر تم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور پھر اس کو فرمایا اس کی نشانیاں تم ان کے ماتھے کے اوپر دیکھتے ہو۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی مثالیں ہم نے انجیل میں دی ہیں، تورات میں دی ہیں، یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو گروہ ہمارا وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، صرف محمد الرسول اللہ کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس گروہ کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ یہ آ کر ہماری ان پیشین گوئیوں کا مصداق بنے۔ ان کا ذکر تم انجیل میں دیکھتے ہو اور تورات میں دیکھتے ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ کس طریقے سے دو دو چار کر کے جمع ہوئے ہیں، یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے، اس میں بھی وہ بالکل آخری درجے میں جیسے خدا نے ان کا انتخاب کیا تھا اسی طرح پورے اترے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں یہ دینونت برپا ہوئی، رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں 4 سال دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے گرد و پیش کی چند قوموں کو انتخاب کر کے اپنی دعوت ان تک وسیع کر دی، اور اس کے نتیجے میں ان پر یہ ذمہ داری بھی آ گئی کہ وہ اس دینونت کا اظہار اب وہاں بھی جا کے کرے، رسول اللہ کے بعد بھی ہو گئے، اور رسول اللہ کے بعد بھی کرے، چنانچہ یہ ذمہ داری بھی انہوں نے انجام دے دی۔ تو یہ دونوں پہلو تو وہ ہیں جو اللہ کے اس انتخاب کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی جو کمیونٹی اب بنتی جا رہی تھی اس کو سیاسی اور اجتماعی طور پر سنبھالنے کی ذمہ داری بھی نہیں پر آ گئی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سنبھالنے میں سب سے زیادہ قدم لڑکھڑاتے ہیں، سب سے زیادہ غلطیاں قوموں سے وہاں ہوتی ہیں۔ یہ سیاست اور معیشت کا دائرہ ہے جس میں کم ہی کوئی اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے اس میں جو حکومت قائم کی، دنیا مانتی ہے کہ وہ خلاف راستہ تھی، یعنی ایسی حکومت جس کی نظیر نہ اس سے پہلے آسمان نے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھے گا۔ تو اس جماعت کا کیا ذکر کرنا، یہ سب کچھ تو قرآن ہے، میں نے تو اس میں کوئی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب میں کہتا ہوں عظمت صحابہ پر ایسی خوبصورت بیان شاید کانوں نے بہت عرصے بعد سنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جزائے خیر دے۔ ہم سب آپ کو جس طریقے سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا، اچھا ہم سب ایک جماعت نے جس وقت یہ سرگرمی انجام دی اور جس سطح کی ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ایک اور پہلو ہم سب ذہن میں آتا ہے، یہ لوگ آج کل جو خود الحاد کی طرف جاتے ہیں یا باقی دین سے برگزشتہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں بھائی یہ پیغمبر آئے تھے اور پیغمبر چلے گئے، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں اللہ نے بندوبست کیا؟ تو اللہ نے جس سطح کا بندوبست کیا کہ ہزاروں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو 1,00,000 سوا لاکھ تک اوپر چلی گئی، ایک پوری جماعت تیار کی جس نے اپنے آنکھوں سے اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھا، اس پر عمل درآمد کیا، اور اس خبر کو نسل در نسل وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اہتمام، ایک پیغمبر کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ نے تو لاکھوں لوگ زمین پہ پھیلا دیے ہیں۔ کیا شبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ اس کے مطابق بندوبست کرے گا۔ یہ دنیا اس خالق کی بنائی ہوئی ہے، اس کو کس قاعدے پر بنانا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فلسفیوں کا اصلی مرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا ہماری مرضی کی ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ برملا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عدل نہیں ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، اور جب عدل و انصاف نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مان لیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم مانیں تو پھر اس دنیا میں جو بے انصافی اور ظلم اور عدوان ہے اس کا کیا کریں؟ اس کے بارے میں اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ہے تو پھر ہی ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ سے برگشتہ ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال عام لوگوں کی ہے، یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑا دے، ایک ایک شخص میں نبی کے ساتھ ملاقات کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے۔ پہلے بات کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ میں نے یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی، میرے عدل کا ظہور اگلی دنیا میں ہوگا۔ وہ عدالت کی جگہ ہے، وہ یوم الدین ہے جس کے بعد وہ عدالت قائم ہونی ہے، اور وہاں عدل اپنی آخری صورت میں
واضح ہو جائے گا، اس میں کوئی نقص نہیں رہے گا، ہر چیز پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ یہ بتایا یہ دنیا میں نے ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے، اور اس ابتلاء کے اصول میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی ابتلاء، ان کے حواریوں کے لیے بھی ابتلاء، ان کے صحابہ کے لیے بھی ابتلاء، آج بھی ابتلاء، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ابتلاء میں نے اس پر بنائی۔ اس کے بعد جو ہدایت کا اہتمام ہے، یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری فطرت میں کر دیا۔ کسی پیغمبر کی بات بھی نہیں پہنچی تو اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق حق کی تلاش کرو، حق پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے میں اسی کی بنیاد پر پوچھوں گا۔ تو اس وجہ سے اس گلے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی بات اگر تم تک نہیں پہنچی تو میں تمہیں پھر بھی جہنم میں ڈال دوں گا، یا میں تمہارے اعمال نامے میں وہ سوالات رکھ دوں گا جو پیغمبر کو دیکھنے کے بعد یا اس کی دعوت پہنچنے کے بعد ہوتے ہیں؟ نہیں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے لحاظ سے پوچھوں گا۔ تو ایک طرف اہتمام کر دیا، یہ اہتمام فطرت کی سطح پر ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے قبیلے ہوں گے، لوگ ہوں گے جن تک کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، وہ اس کے مکلف بھی نہیں ہے۔ ان تک جو چیز پہنچی ہے وہ ان کے باطن کا الہام ہے، وہ الہام ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا الہام ہے؟ وہ شعور خیر و شر ہے، اس کو بیان کر دیا، اور اس میں دیکھیے پوری دینونت بیان کر دی ہے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر جو چیز الہام کی ہے وہ خیر و شر کا شعور ہے، فجور و تقوی کا شعور ہے، بر و اسم کا شعور ہے، وہ ہم نے الہام کر دیا۔ اب تمہارے لیے ہمارے دین کا پیغام کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزہ بناؤ اپنے آپ کو، اس شعور کی بنیاد پر جو تمہارے اندر رکھا ہے، پاکیزہ بناؤ، فلاح پا جاؤ۔ ضمانت دے دی اس بات کی۔ تو پیغمبر کا انتظار آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو پیغمبر موجود ہے اس نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے فلاح پا جاؤ گے، اور جس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، آلودہ کر لیا، وہ ظاہر ہے کہ خائب و خاسر ہوگا۔ تو دونوں باتیں بتا دیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس وجہ سے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے بارے میں۔ اس کے بعد پیغمبروں نے ظاہر ہے کہ اسی دین کی، اسی فطرت کی، اسی الہام کی تفصیلات کی ہیں، بتایا ہے کہ کیا چیز ہے، تو وہ تفصیلات آپ تک پہنچ گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ آپ تک پہنچ گئی ہیں تو کسی پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ گئی ہیں، آپ اسی کے جواب دیں۔ اور اگر اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے دین کی شہادت دی ہے اس طرح پہنچی ہیں، تو آپ اس کے لیے جواب دیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس تک جتنی بات پہنچی ہے اس کے لحاظ سے اس کو جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جو صحابہ کرام کو دی گئی تھی کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کی گواہی ہے، ہم ایک ایک شخص تک اس کو پہنچانے کی صحیح کریں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ کس تک پہنچ گیا کس تک نہیں پہنچ گیا، اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا، اور اس نے ضمانت دے دی ہے کہ جو پہنچے گا اور جو کسی کی سمجھ میں آئے گا اسی کی بنیاد پر میں اس کا مواخذہ بھی کروں۔ ہاں صاحب، یہ تو نقطہ نظر واضح ہوا۔ خود جو کچھ انہوں نے کارہائے نمایاں کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی جو کچھ ذمہ داری ان کو دی گئی انہوں نے بدرجہ کمال اور اکمال اس کو پورا کیا۔ کہ یہی حقیقت ہے؟ کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ محض کسی وقت کا بیان نہیں ہے، یہ تو مستقبل کا بیان ہے۔ یعنی میں نے تمہیں اس منصب پر کھڑا کر دیا ہے، یہ ذمہ داری تمہیں دے دی ہے، یہ حق تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ دین اب تمہیں پہنچانا ہے۔ اس وقت تک تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں پوری طرح راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا اظہار ہم ان کا نام لیتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ، جب ہم کہتے ہیں ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، فاروق رضی اللہ عنہ، جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو در حقیقت اللہ کے اس فیصلے کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ایک جماعت کے بارے میں ہم نے یہ تعبیر اختیار کر لی ہے یا ہم اپنے جذبات کا یا اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خدائی فیصلے کا اظہار ہے۔ اور اسی وجہ سے جب مسلمان ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ اور پھر جس طرح کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق، تصویب، اللہ تعالیٰ کا بیان، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو گئی۔ اس کے لازمی نتیجے کو حضور نے اس طرح بیان کیا کہ اب یہ دین میں نے دے دیا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
جو تمہارے سامنے اسوہ ہے یا نمونہ ہے، جس کی طرف تم دیکھو گے، اس کو معیار کی طرح سامنے رکھو گے۔ ظاہر ہے کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسے تو اللہ کی کتاب معیار ہے، اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو علمی طریقے سے اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے یا ان کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ملحوظ رکھی ہے کہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ موجود رہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ جنت کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو وہ راستہ اختیار کریں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی یہی بات کہی، اس میں بھی دیکھیے یہ فرمایا کہ یہ جو اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں، یعنی ایک قوم ہے، اس قوم کے لوگوں کو آپ نے سیاسی لحاظ سے منظم کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں انہیں بتانی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، یعنی اگر یہ موقع کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے تو یہ امتحان بھی نہیں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور جب وہ اس مرحلے سے گزرے ہیں تو اس وقت بھی یہی فرمایا، یعنی جس طریقے سے ہماری عمومی زندگی کے لیے یہ ہدایت کی کہ ہمیشہ یہ دیکھو تمہارے پاس کوئی صوفی اپنا پیغام لے کے آئے، کوئی فلسفی اپنا پیغام لے کے آئے، کوئی بدھ آ جائے، کوئی رام آ جائے، کوئی شخص آ جائے، وہ افلاطون ہے یا ارسطو ہے، تم نے دین کے معاملے میں اور اپنی نجات کے بارے میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ فیصلہ کن وہی ہے، جو کچھ دین کے معاملے میں انہوں نے کیا، جو کچھ کہا، جس کا ظہور ان کی زندگی میں ہوا، اس سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ وہ گویا آخری درجے میں دین ہے اپنے وجود میں۔ تو جب وہ اپنے وجود میں دین ہے تو گویا ہمارے لیے یا ایک عام آدمی کی سطح پر دیکھیے تو وہ حق و باطل کا معیار بن گئے۔ یعنی جب بھی ہمیں یہ ضرورت پیش آئے ہم اس جماعت کی طرف دیکھیں گے، ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے رویوں کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو دیکھیں گے، اور وہ جماعت ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ ریفرنس بنی رہے گی کہ ہمارا دین یہ ہے، ہمارے دین کے تقاضے یہ ہیں، ہمارے دین کی صحیح تصویر یہ ہے۔ ٹھیک، بالا تر درجہ تو وہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراجعت کی جائے اور اللہ کی کتاب سے ہر چیز کا فیصلہ طلب کیا جائے، لیکن عملی نمونے کے طور پر یہ بھی دیکھیے خدائی اہتمام ہے، عملی نمونے کے طور پر ان کو دیکھ لیں۔ سیاسی اور اجتماعی زندگی، ظاہر ہے کہ کوئی تہذیب بھی اگر اس کی ایک بڑی قوت میسر ہو جائے گی تو وہ چاہے گی کہ وہ اپنا سیاسی نظم قائم کرے، جیسے کہ رسول اللہ نے کیا، جیسے کہ صحابہ نے کیا، جس طرح کہ اس وقت مسلمان دنیا میں 57 کے قریب ملکوں میں اپنا نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب سیاسی نظم آپ قائم کریں گے، اور یہ خلافت کبریٰ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہوا، یعنی مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے اور وہ دنیا میں اس قوت کے ساتھ حکومت کرتے رہے، تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی وہاں پر بھی دونوں کا ذکر کیا ہے، میرا طریقہ، میرا طرز عمل اور میرے خلفائے راشدین کا طرز عمل۔ وہاں صرف خلفائے راشدین اس لیے کہا کہ وہ سیاسی طرز عمل ہے جو لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دی اور حضور نے بیان فرما نقطہ بالکل واضح ہے۔ صاحب آخری سوال میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام انسان کی حیثیت سے دنیا میں موجود تھے، پیغمبروں کا جو معاملہ ہوتا ہے، عصمت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو کسی غلط فیصلے پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ صحابہ کا معاملہ انسانوں کا معاملہ ہے، ان تمام اوصاف کے باوجود وہ انسان تھے اور انہوں نے دین کے کسی اطلاقی معاملے میں، اجتہادی معاملے میں کوئی اسوہ اپنایا ہے، کوئی بات کہی ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں خود صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی آراء کو اسی طریقے سے پرکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ معاملہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یا قرآن کی روشنی میں اس طرح ہونا چاہیے۔ اس نوعیت کے اختلافات تو امت میں ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن بحیثیت جماعت، اس جماعت کے بارے میں اگر نعوذ باللہ کوئی منفی نقطہ نظر اپناتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاسی اقتدار کسی ایک کا حق تھا اور صحابہ کے مابین اس طرح سے معاملہ وہ لے لیا گیا، تو اس سے وہ صرف کسی صحابی سے اختلاف نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی جو پوری اسکیم ہے اور پوری منشا ہے زمین پر، اس کے تعارف بکھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس طرح پیغمبر کا تعارف کرا رہی ہے، دین کا تعارف کرا رہی ہے، وہ اس جماعت کا تعارف بھی کرا رہی ہے، اور یہ ضروری تھا کہ وہ یہ تعارف کرائے، اس لیے کہ جب دین ان کے سپرد کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا ہے تو ہمارے لیے تو گویا وہ پیغمبر کے ہر لحاظ سے جانشین ہے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، باقی رہ گئی یہ بات
کہ جماعتی حیثیت سے الگ ہو کر فرد کے طور پر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ پوری تاریخ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی سرکشی کا ظہور نہیں ہوا۔ توبہ، ندامت، رجوع، یہی چیزیں ان کے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو خود آ کے پیش کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ گناہوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہے علمی اختلافات، وہ انسانوں کی سطح پر رہیں گے، وہ تو پیغمبر کے سوا ہر ایک سے ہو سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کے سمجھنے میں، کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، اس کو علمی طریقے سے دیکھا جائے گا، اور ہر ایک کی رائے پہ چر و نقد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی تدبیر کے معاملے میں، کسی اجتہادی اطلاق کے معاملے میں میں آپ ہم سب اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بحیثیت جماعت وہ خیر امت ہے، اور ان میں سے ہر فرد نے دین کے ساتھ وابستگی کا حق ادا کر۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جس کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کو رسول کی صحبت میسر آئی، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے شہادت کے مشن پر معمور کر کے دنیا بھر میں اسلام کا علم بلند کیا، ان کی عظمت کی داستان ہم غامدی صاحب کی زبانی سن رہے تھے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔